ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ پریشانیوں کو دور کرنے کے اور بھی علاج ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نمازوں کی طرف آئے اور صبر کا دامن پکڑے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، مدد چاہو۔ یہ اللہ نے خود بیان کر دیا، گویا کہ یہ خود علاج ہے۔ یہ خود کیا ہے؟ علاج ہے کہ آدمی صبر کے ذریعے سے، اگر کوئی آدمی صبر کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبه امر صلی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی رنج اور غم ملتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگتے؟ نماز پڑھنے لگتے۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور غموں اور تکلیفوں میں کیا ہے؟ کمی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ دعا کرتا رہے، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مجبوریوں کو، اپنی لاچاریوں کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرے۔ لوگ کیا کریں گے؟ آدمی اپنی پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو، کاروبار میں خرابی کو، ان تمام چیزوں کو دنیا بھر کے لوگوں سے بیان کرتا ہے جن کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر انہی پریشانیوں کو جس لاچاری کے انداز میں، بے بسی کے انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اگر یہی معاملہ اللہ کے سامنے کر دے تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آدمی کسی سے مانگنے کے لیے جاتا ہے، کچھ طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے سامنے ایسے جھک جاتا ہے، ایسا اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تاکہ یہ آدمی رحم کھا کر کے، ترس کھا کر کے مجھے نواز دے، مجھے دے دے۔ ایسا بندوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ بندوں کو چاہیے کہ ایسا جھکاؤ اللہ رب العالمین کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آپ نے دیکھا سیدنا یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو کس قدر پریشان تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی تکلیف کو، اپنے غم کو، اپنی پریشانی کا شکوہ اے اللہ میں اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کرتا، میں اپنی پریشانیوں کو اپنے بیٹوں سے بھی بیان نہیں کرتا کہ میرا بیٹا یوسف گم ہو گیا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں ساری پریشانیوں کو، تمام رنج اور غم کو اے اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کے سامنے پیش تو کریں۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ تو انسان کے پریشانی کو اور مجبوری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ آدمی اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کر کے اللہ کے سامنے بیان کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے۔ کان من اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اس دنیا کے اندر بھی مجھے بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بڑی عظیم دعا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے یہ دعا کیا ہے؟ پڑھتا رہے، اس سے بھی انسان کی پریشانیاں، مجبوریاں دور ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم، کوئی تکلیف وغیرہ پہنچتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا بھی کیا ہے؟ بڑی عظیم ہے۔ تو پریشانیوں کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا بھی کثرت سے ورد کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعا بھی آدمی کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔